کسی کو فضیلت دینا، کسی کو افضل کہنا مفضول کی توہین نہیں ہے، افضل ہونا مفضول کی توہین نہیں ہے۔ اور یہ جتنے ہم اسماء تفضیل ابو بکر صدیق کے لیے پیش کر رہے ہیں، عرض کر دیں کہ یہ حد بندی نہیں ہے، یہ صرف ہماری کوشش ہے۔ تو یہ آپ اندازہ لگائیں، یہ 31-32 سیغے علی پاک کی زبان سے ہم نے ابو بکر صدیق کے لیے بیان کیے، تو ہم یہی کہیں گے کہ اسی وجہ سے آل صحاب اور اہل سنت کے اتفاق کے ساتھ ابو بکر صدیق ہی سب سے افضل ہیں۔ قرآن مجید اور حدیث صحیحہ کے اندر رسول اللہ اور آل صحاب کی زبان سے سب سے زیادہ اسماء تفضیل کے صیغے جس ہستی کے لیے ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ کریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة وقال الله تعالى في مقام آخر وسيجنبها الاتقى صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قرآن کے اندر حدیث صحیحہ کے اندر رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آل و صحاب رضی اللہ تعالی عنہم کی زبان اقدس پر جو اسماء تفضیل جاری ہوئے، تفضیل کے صیغے جاری ہوئے، وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ چونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے جس کے لیے قرآن مجید اور حدیث صحیحہ کے اندر سب سے زیادہ تفضیل کے صیغے بیان ہوئے، وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، کہ اس پر آل اصحاب اور آل سنت کا اجماع ہے کہ نبی و رسولوں کے بعد جو سب سے افضل ذات ہے وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اور اس میں تفضیل کیا ہے، یہ سنی بھائیوں کے لیے میں عرض کر دوں، عوام کے لیے، اور کہ اس میں تفضیل وہ اسم ہوتا ہے جس میں کسی شخصیت کے لیے کسی کے مقابلے میں مصدری معنی جو ہے اس کی زیادتی بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، کہ اس شخصیت میں فلاں شخصیت کے مقابلے میں یہ مفہوم، یہ وصف زیادہ پایا جاتا ہے۔ جیسے فاعل کرنے والا اور افعال زیادہ کرنے والا، اس طرح فاضل یعنی فضل والا اور افضل زیادہ فضل والا، تو اس کے اندر مقابلہ ہوتا ہے، دوسروں کے مقابلے میں کسی شخصیت کے اندر وہ وصف زیادہ ہوتا ہے، دوسروں میں بھی ہوتا ہے لیکن کسی شخصیت جس کے لیے وہ لایا جاتا ہے اس کے اندر وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہاں یہ بات میں عرض کر دوں کہ یہ کسی کے لیے تفضیل بیان کرنا، وصف کی زیادتی بیان کرنا، دوسرے جو مفضول ہوتا ہے اس کے لیے کوئی توہین نہیں ہے، دوسرے کی کوئی توہین نہیں ہے۔ اس چیز کو شہنشاہ نقوی بھی بیان کر رہا ہے، اس چیز کو شیعہ حضرات کا عالم جو ہے وہ بھی بیان کر رہا ہے، کسی کو فضیلت دینا، کسی کو افضل کہنا مفضول کی توہین نہیں ہے۔ اور وہ معاذ اللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مولا علی کو انبیاء سے بھی افضل سمجھتے ہیں، ہم مولا علی کو معاذ اللہ کہتے ہیں انبیاء سے بھی افضل کہتے ہیں اس میں انبیاء کی توہین کوئی نہیں ہے۔ کہتا ہے جس طرح رسول اللہ دوسرے انبیاء سے افضل ہیں تو دوسرے انبیاء کی توہین نہیں، تو مولا علی اگر انبیاء سے افضل ہو تو ان کے لیے توہین نہیں ہے، معاذ اللہ۔ ایک ٹی وی چینل کے اوپر ایک مولانا نے کہا کہ مولا علی تمام انبیاء سے افضل نبی، ہمارے نبی کے بعد، ہمارے نبی کے علاوہ، سرکار خاتم کے علاوہ مولا علی تمام انبیاء سے افضل تھے۔ تو کہا جی توہین انبیاء ہو گئی ہے اور ان پر توہین انبیاء کا پرچہ کٹے گا، یہاں جمع کروایا آپ کیا؟ اور ہم نے تو کہا کہ ان کو پرچہ کریں، اور پھر وہاں اس وقت میں ہم نے جو جواب دیا تھا وہ بہت زیادہ پھیلا تھا سوشل میڈیا کے اوپر۔ میں نے مولانا سے کہا جا کے بولیے کہ صرف فتوے آپ ہی نہیں دیتے، کوئی اور بھی فتویٰ دینا جانتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کہنا کہ مولا علی تمام انبیاء سے افضل ہے، اس میں کہاں توہین انبیاء ہے؟ افضل ہونا مفضول کی توہین نہیں ہے۔ حالانکہ اس کے اندر صریح توہین ہے، اس لیے کہ نبوت سب سے اعلیٰ منصب ہے، اور باقی جتنے بھی منصب ہیں، جتنے بھی درجے ہیں وہ نبوت کے بعد ہیں۔ اللہ کریم نے جو انعام یافتہ لوگوں کا ذکر فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین، پہلے نبیوں کا ذکر کیا، والصدیقین والشہداء والصالحین، تو کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ امام یا کوئی خلیفہ جو ہے وہ نبیوں سے افضل ہو سکتا ہے۔ تو یہ الگ ایک موضوع ہے کہ اس بات کی کوئی دلیل ثبوت ہے ہی نہیں کہ معاذ اللہ کہ کوئی غیر نبی سے افضل ہو جائے، یہ نہیں ہے، یہ اہل ایمان کا ایسا نظریہ نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ شہنشاہ نقوی بھی کہہ رہا ہے کہ کسی کو افضل کہنا مفضول کی توہین نہیں، تو ہم ببانگ دہل کہتے ہیں تو کہ ابو بکر صدیق کو تمام اعلیٰ صحاب سے افضل کہنا یہ کسی کی توہین نہیں، اس لیے کہ آپ کے افضل ہونے پر قرآن مجید کا بیان موجود ہے، رسول اللہ کے ارشادات موجود ہیں، صحابہ اکرام کا اتفاق موجود ہے، اور سب سے زیادہ اس عقیدے کو، نظریے کو بیان کرنے والے خود علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہیں۔ تو لہٰذا علی پاک جب خود انہیں اپنے پر فضیلت دے رہے ہیں تو ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کو علی المرتضیٰ پر فضیلت دینا یہ علی پاک کی توہین نہیں، چونکہ شہنشاہ نقوی نے یہ کہا ہے کہ افضل کہنا کسی کو مفضول کی کوئی توہین نہیں ہوتی۔ اب آپ کے سامنے میں اختصار کے ساتھ، تو قرآن مجید کے اندر 3 صیغے ہیں افضلیت کے،
صیغہ تفضیل ہے اور واحد مذکر کے لیے ہے، اور اس کے اندر سیدنا صدیق اکبر کی شان موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سے اکرم وہ ہے، زیادہ عزت والا وہ ہے، اتقاکم جو زیادہ تقوی والا ہے، جو اتقا ہے، یعنی اتقا ہی اکرم ہے اور وہی افضل ہے، چونکہ اللہ کریم نے یہ فرما دیا معیار کہ اکرم کا معیار اتقا ہے، تو لہٰذا جو اتقا ہے وہی اکرم ہے اور وہی افضل ہے اور وہی عالم ہے، اس لیے کہ جس کے پاس علم نہیں وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تو جتنا کو متقی ہوگا اتنا وہ عالم ہوگا، جتنا کو عالم ہوگا اتنا وہ متقی ہوگا۔ یہ سورہ حجرات کی آیت ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ دوسرے مقام سورہ لیل کے اندر اللہ کریم فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ جو بڑا متقی ہے اسے دوزخ سے دور رکھا جائے گا، بڑا متقی اتقا۔ تو سورہ حجرات میں فرمایا تھا کہ جو اتقا ہے وہی اکرم ہے، تو پتہ چلا یہ اتقا کا صیغہ، یہ اکرم کا صیغہ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات کے لیے ہے۔ اب یہ سورہ لیل کا جو ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ ہے ہی صدیق اکبر کے لیے۔ اجماع اہل سنت کے ساتھ اتقا سے مراد سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ آقی صدیق اکبر کے بعد جو شخصیات بھی جن کے اندر جتنا تقوی ہوگا وہ اتنی اکرم ہوں گی، تو اکرم ہونا جو ہے وہ دوسروں کے لیے بھی ہوگا، اتقا دوسرے بھی ہوں گے، لیکن سب سے بڑا جو متقی ہے قرآن کی زبان سے وہ صدیق اکبر ہے۔ تو یہ دو صیغے ہو گئے تفضیل کے، اس میں تفضیل جو صدیق اکبر کے لیے ہے۔ اب میں اس کے لیے ابھی روایت بھی پیش کرتا ہوں، تیسرا بھی میں قرآن مجید سے وہ صیغہ بیان کر دوں۔ تیسرا جو صیغہ ہے وہی ہے سورہ الحدید آیت نمبر 10 کا، کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجہ، یہ اعظم بھی اس میں تفضیل ہے۔ تو اس کے اندر سب سے زیادہ جو حصہ ہے وہ صدیق اکبر کا ہے۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں لہ الحظ الاوفر، کہ اس آیت میں سب سے زیادہ حصہ جو اوفر حصہ ہے، زیادہ وافر حصہ ہے، وہ صدیق اکبر کا ہے۔ چونکہ صدیق اکبر کے لیے سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، تو اہل ایمان کو کوئی شک نہیں کہ اس آیت کے اندر لہ الحظ الاوفر، سب سے زیادہ حصہ اس آیت کے اندر ابو بکر صدیق کا ہے، کہ سب سے پہلے جس شخصیت نے رسول اللہ کے لیے اپنی جان پیش کی، اپنی سنگت پیش کی، صحبت پیش کی، قتال کیا، انفاق کیا، وہ صدیق اکبر ہے۔ اور آپ کا قتال، انفاق رسول اللہ نے بار بار بیان کیا حدیث صحیحہ کے اندر، بخاری شریف کے اندر متعدد مقامات پر یہ الفاظ مختلف انداز سے آئے ہیں۔ اور ان امن الناس علی فی صحبتہ و مالی ابو بکر، بخاری شریف کی 466 نمبر روایت ہے، دیگر مقامات پر بھی آئی ہے۔ تو رسول اللہ نے جس شخصیت کی صحبت اور انفاق کو سب سے زیادہ بیان کیا کہ مجھے سب سے زیادہ جس شخصیت کے مال اور جان نے نفع دیا وہ صدیق ہے، تو قرآن کہتا ہے اولئک اعظم درجہ، ان کے درجے زیادہ بلند ہے۔ تو لہٰذا سب سے بلند درجہ کس کا ہوا؟ جس کا ایسا مال اور ایسی جان، ایسی صحبت کہ جس کی تعریف رسول اللہ کریں۔ اسی وجہ سے اہل ایمان کو کوئی شک نہیں کہ اس آیت میں سب سے زیادہ حصہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اب جو اتقا ہے، یہاں میں عرض کر دوں کہ قرآن مجید کہتا ہے جو بڑا متقی ہے، اور اس پر اجماع اہل سنت ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے، اور جو اس میں تفضیل ہوتا ہے یہ اپنے ظاہر پر، اپنے جو حقیقت ہے اس پر رہنے کا تقاضا کرتا ہے۔ اب حسن درجے کی روایت ہے، متعدد کتابوں کے اندر ہے، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اشعار کے فضائل الصحابہ کے اندر دیکھ سکتے ہیں، تو یہ روایت کم از کم حسن درجے کی ہے۔ رسول اللہ کے سامنے حسان بن ثابت ابو بکر صدیق کی شان بیان کرتے ہیں رسول اللہ کے فرمائش پر، مطالبے پر۔ اس کے اندر شعر ہے کہ خیر البریت اتقاہا وعادلہا، تو خیر جو ہے اخیر کے معنی میں، تو یہ بھی اس میں تفضیل ہے۔ تو رسول اللہ کے سامنے حضرت حسان کہہ رہے ہیں خیر البریہ، رسول اللہ کے بعد لوگوں میں سے جو سب سے اخیر ہے، خیر ہیں، وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہیں۔ اتقاہا، وہی جو قرآن کہتا ہے، قرآن وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور وہی اتقا جو ہے وہ حسان بن ثابت رسول اللہ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اتقاہا، ابو بکر سب سے زیادہ متقی ہے، وَعَادَلُهَا، سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے۔ آگے ہے بعد النبی اوفاہا بما حمل، رسول اللہ کے بعد اپنے فرائض سب سے زیادہ پورے کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ تو اس ایک شعر کے اندر 4 جو ہیں وہ اسماء تفضیل آئے ہیں، 4 ابو بکر صدیق کے لیے رسول اللہ کے سامنے، اور سید عالم نے سن کے فرمایا صادقہ، یعنی حسان نے سچ کہا ہے۔ تو یہ حسن درجے کی روایت نے اس قرآن کے
آیت کی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کی تفسیر کر دی تو پتہ چلا کہ قرآن مجید کے اندر 3 صیغے تفسیر کے ابوبکر صدیق کے لیے آئے، اور اسی طرح یہ جو روایت میں نے پیش کی 4 صیغے آئے، آپ گنتے جائیں۔ اور بخاری شریف کی جو میں نے روایت پیش کی تھی 466 نمبر، اس کے اندر ابوبکر صدیق کے لیے 2 صیغے ہیں تفسیر کے۔ ایک جو امنو آیا ہے، امنو انا امن الناس، یہ جو امنو ہے یہ بھی اس میں تفضیل ہے، سب سے زیادہ احسان کرنے والا ابوبکر ہے، تو یہ رسول اللہ سب سے زیادہ احسان کرنے والا ابوبکر صدیق کو فرما رہے ہیں، اس میں تفضیل لائے ہیں، صدیق کے لیے حضور اس میں تفضیل لائے ہیں۔ اور اسی الفاظ ہیں حضرت ابو سعید خدری کے کہ کانا ابو بکر عالمنا، ابو بکر ہم میں سے زیادہ عالم تھے، یعنی بڑے عالم صحابہ میں سے جو عالم الصحابہ ہیں وہ ابو بکر صدیق ہے۔ کون فرما رہا ہے یہاں؟ حضرت ابو سعید خدری 466 نمبر بخاری کی روایت کے اندر۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کے لیے ارحم کے الفاظ، ارحم امتی بے امتی ابو بکر، یہ سنن ترمذی کی 3790 نمبر روایت ہے کہ میری امت میں سے، میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ تو یہاں ارحم جو ہے یہ اس میں تفضیل ہے، افعلو کے وزن پر، ارحم کہ میری امت میں سے، میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ابو بکر ہے۔ تو یہاں رسول اللہ خود ابو بکر صدیق کے لیے اس میں تفضیل لائے۔ اب تیسرا رسول اللہ کی زبان پر جو اس میں تفضیل ہے ابو بکر صدیق کے لیے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، مشہور روایت ہے کہ جب آپ نے سیدہ عائشہ پاک سے کہا کہ اپنے بھائی کو، باپ کو بلاؤ کہ میں لکھ دوں، کوئی تمنا کرنے والا تمنا نہ کرے، وَيَقُولُ قَائِلٌ أَنَا أَوْلَى، کہ کوئی کہنے والا یہ نہ کہے میں اولا ہوں، خلافت کے لیے میں اولا ہوں، تو فرمایا اولا ابو بکر ہی ہے، زیادہ حقدار، یہ بھی اس میں تفضیل ہے، اولا، تو ابو بکر ہی اولا ہے۔ یہ مسلم شریف کے اندر رسول اللہ نے ابو بکر صدیق کے لیے اولا فرمایا ہے کہ خلافت کا زیادہ حقدار ابو بکر ہے۔ چوتھا صیغہ تفضیل کا، اس میں تفضیل رسول اللہ کی زبان سے ابو بکر صدیق کے لیے میں پیش کرنے والا ہوں، یہ فضائل الصحابہ 137 نمبر پر، الشرعیہ 1309 نمبر پر۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق سے آگے آگے چل رہے ہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا ابو دردہ تو ایسے شخص کے آگے آگے چل رہا ہے، ہوا خیر من کا، جو تجھ سے بہتر ہے، خیر، یہ بھی خیر آیا ہے، اس میں تفضیل ہے اخیر کے معنی میں، فی الدنیا والآخرہ۔ آگے فرمایا کہ کسی شخص پر ابو بکر کے بعد سورج نہ طلوع ہے نہ غروب ہوا، افضل من ابی بکر، ابو بکر صدیق سے افضل کسی شخص پر سورج نہ طلوع نہ غروب۔ تو اس ایک روایت کے اندر رسول اللہ 2 صیغے جو ہیں تفضیل کے وہ ابو بکر صدیق کے لیے آئے ہیں، خیر اور افضل۔ یا شریعہ کے اندر 1268 نمبر پر روایت ہے، یہ 5ویں روایت پیش کر رہے ہیں، اور چھٹا صیغہ رسول اللہ کی زبان سے۔ تو حضور نے فرمایا فإنی لأعلم أحدا افضل عندی یدا فی الصحبۃ من ابی بکر، سرکار فرماتے ہیں میں کسی ایسے بندے کو نہیں جانتا کہ میرے نزدیک جو اس لحاظ سے سب سے افضل ہو کہ جس نے سب سے زیادہ اپنی صحبت سے مجھے فائدہ دیا ہو۔ تو یہاں سرکار نے افضل کے لفظ ہیں ابو بکر صدیق کی لائے ہیں، صحبت کے لحاظ سے افضل ابو بکر ہے۔ آگے چھٹی روایت جو ہے مسلم شریف سے ہے، سرکار نے فرمایا جب 3 آدمی ہوں تو ایک جو ہے امامت کرائے، احقہم بالامامۃ واقرہم، امامت کا حقدار وہ ہے جو بڑا قاری ہے۔ اگلی روایت سنن ترمذی کے ہے 235 نمبر، تو سرکار نے فرمایا امامت کا حقدار وہی ہے، وہی روایت ہے تفصیل کے ساتھ ہے کہ جو اقرہم ہے، اگر اس میں برابر ہوں فعالم بالسنہ، جو سنت کو زیادہ جاننے والا ہے، اگر اس میں برابر ہوں فاقدمہم ہجرہ، جو ہجرت میں مقدم ہے، اگر اس میں سب برابر ہوں فاکبرہم سنن، تو وہ امامت کرائے جو عمر میں زیادہ بڑا ہے۔ اس روایت کے اندر رسول اللہ نے جو یہ صیغے تفضیل کے بیان فرمائے، اس کے حقدار ابو بکر صدیق سب سے پہلے ہیں، اس لحاظ سے کہ حضور نے خود فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، تو سرکار نے بتا دیا کہ میرے نزدیک بڑا قاری بھی یعنی اقرا جو ہے وہ بھی ابو بکر ہے، عالم بھی ابو بکر ہے، اور احق بالامامہ بھی ابو بکر صدیق ہے، اور عمر میں بھی چونکہ بڑے تھے، تو یہ جو صیغہ اکبرہم یہ بھی ابو بکر صدیق کی شان میں، یعنی ابو بکر صدیق کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے۔ تو یہ جتنے اسماء تفضیل ہیں رسول اللہ جن کو بیان کر رہے ہیں، ان کے حقدار بھی ابو بکر صدیق ہیں۔ اسی طرح بخاری شریف کی 4358 نمبر روایت ہے کہ جب حضرت عمر بن عاص نے رسول اللہ سے پوچھا کہ ای الناس احب الیک، کہ یا رسول اللہ لوگوں میں سے آپ کے نزدیک سب سے زیادہ احب کون ہے، زیادہ محبوب کون ہے، تو سرکار نے فرمایا عائشہ، تو انہوں نے پوچھا مردوں میں سے، تو فرمایا ابوہا، اس کا باپ۔ تو پتہ چلا بخاری شریف کی روایت کے اندر احب جو لفظ ہے زیادہ محبوب، یہ بھی اس میں تفضیل ہے، یہ کس کے لیے؟ ابو بکر صدیق کے لیے۔
تو آپ گن لیں، یہ تقریباً 8 روایتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، تو ان کے اندر یہ اسماء تفضیل جتنے آئے ہیں یہ ابو بکر صدیق اس کے حقدار ہیں اور آپ کے لیے ہیں۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زبان سے ابو بکر صدیق کے لیے جو اسماء تفضیل آئے ہیں، بخاری شریف 3667 نمبر ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر سے فرمایا فَأَنْتَ سَيِّدُنَا وَخَيْرُنَا وَأَحَبُّنَا إِلَىٰ رسول اللہ، آپ ہمارے سردار ہیں، ہم میں سے بہترین ہے، خیرنا اخیر ہیں، آپ افضل ہیں ہم میں سے، احبنا ہم میں سے زیادہ محبوب ہے الی رسول اللہ کے نزدیک۔ تو یہاں 2 اسم تفضیل حضرت عمر فاروق ابو بکر صدیق کے لیے، خیرنا احبنا۔ آگے بخاری شریف کی 687 نمبر روایت ہے کہ 687 نمبر روایت کے اندر جب رسول اللہ نے اپنی مرض وصال میں حکم دیا کہ ابو بکر سے کہیں نماز پڑھائیں، تو ابو بکر صدیق نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ پڑھائیں۔ قال لہ عمر انت احق بذالک، کہ اے ابو بکر آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی امامت کے آپ زیادہ حقدار ہیں۔ یہاں احق جو ہے اس میں تفضیل ہے اور یہ ابو بکر صدیق کے لیے آیا ہے۔ اور جہاں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ان روایتوں کے لیے جو ابو بکر صدیق کی امامت پر ہیں، تو امام بخاری کہتے ہیں باب اہل العلم والفضل احق بالامامہ، کہ جو اہل علم ہیں، اہل فضل ہیں، وہی امامت کے زیادہ حقدار ہیں۔ امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ چونکہ حضرت ابوبکر صدیق کو رسول اللہ نے امامت کا مصلح دیا، تو لہٰذا وہی صحابہ میں سے اہل فضل بھی ہیں، اہل علم بھی ہیں اور امامت کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو امام بخاری بھی حق بالامامہ کسے کہہ رہے ہیں؟ ابوبکر صدیق کو، اور یہاں عمر فاروق بھی کہہ رہے ہیں۔ تو اس میں تفضیل وہ جو آیا ہے وہ امام بخاری کی زبان سے بخاری میں، وہ بھی ابوبکر صدیق کے لیے ہے۔ اور رسول اللہ نے بھی یہ فرمایا تھا کہ احقہم بالامامۃ اقرأہم، تم میں سے امامت کا حقدار وہ ہے، مسلم شریف کی جو ابھی میں نے روایت پیش کی ہے، جو زیادہ بڑا قاری ہے۔ تو یہ ساری اسماء تفضیل جو ہیں، اسماء تفضیل یا ابوبکر صدیق کے لیے آ رہے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ایک اسم تفضیل جو ہے وہ میں عرض کر دوں، یہ سنن ابی داؤد ہے، 4628 نمبر روایت ہے۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ افضل امت النبی بعدہ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان، کہ رسول اللہ کی امت میں سے رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر ہیں۔ تو یہاں افضل جو ہے، افضل امتی، یہ ابن عمر حضرت صدیق اکبر کے لیے یہ صیغہ اس میں تفضیل لے کے آئے ہیں۔ اب علی پاک کی زبان سے ابوبکر صدیق کے لیے جو اسماء تفضیل ہیں یہ بہت زیادہ، تقریباً 30 کے قریب ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں۔ اور یہ جتنے ہم اسماء تفضیل ابوبکر صدیق کے لیے پیش کر رہے ہیں، عرض کر دیں کہ یہ حد بندی نہیں ہے، یہ صرف ہماری کوشش ہے۔ اگر کوشش مزید کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے اور بھی مل سکتے ہیں، یہ کوئی آخری حرف نہیں ہے، ہم صرف اپنی ایک استطاعت کے مطابق پیش کر رہے ہیں۔ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی زبان سے جو جاری ہوئے اسماء تفضیل آپ کے سامنے پیش کریں۔ خیر جو لفظ ہے یہ بار بار آپ فضائل الصحابہ دیکھ لیں، مسند احمد دیکھ لیں، بار بار خیر کے لفظ علی پاک نے صدیق پاک کے لیے استعمال کیے۔ الا ان خیر حاضر الامت بعد نبیہا ابو بکر، اور یہ خیر اخیر کے معنی کے اندر ہے کہ سب سے افضل، سب سے زیادہ بہترین ابو بکر ہے۔ تو یہ بار بار آپ نے فرمایا، یہ 20 مقامات ہیں جہاں یہ خیر لفظ علی پاک ابو بکر صدیق کے لیے لائے ہیں اور ان کے بعد پھر عمر کے لیے لائے ہیں۔ اب افضل جو لفظ ہے، افضل، یہ بھی آپ لائے ہیں مسند احمد کی 1054 نمبر ہے، اور اسی طرح 835 نمبر مسند احمد کی روایت کے اندر علی پاک نے ابوبکر صدیق کو افضل بھی فرمایا، افضل الناس، افضل حاضر الامت، یہ افضل کا لفظ صدیق اکبر کے لیے مولا علی لائے ہیں۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر 3671 نمبر پر علی پاک کی زبان سے جو خیر کا لفظ ہے یہ صدیق اکبر کے لیے آیا ہے، یعنی تفضیل کا صیغہ بخاری شریف کے اندر بھی علی پاک کی طرف سے صدیق اکبر کے لیے موجود ہے۔ جب محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ، کہ ابو جان رسول اللہ کے بعد سب سے بہترین خیر کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر۔ تو لہذا مولا علی ابو بکر صدیق کو بخاری کے اندر افضل اور خیر فرما رہے ہیں، اس میں تفضیل ذکر کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم عرض کر رہے ہیں کہ تمام آل و صحاب میں سے جس شخصیت کے لیے سب سے زیادہ اسماء تفضیل حدیث صحیحہ میں ہم ضعیف اور موضوع روایتوں کی بات نہیں کر رہے، جس طرح ذاکر وہ جو یسین ہے وہ واردات کرتا ہے، ہم حدیث صحیحہ کی قید لگا رہے ہیں۔ حدیث صحیحہ کے اندر جتنے زیادہ صیغے تفضیل کے ابوبکر صدیق کے لیے کسی اور شخصیت کے لیے نہیں آئے۔ اگلی روایت آپ کی خدمت میں پیش کریں، یہ آپ گنتے جائیں کتنے جو صیغے ہیں،
تفصیل کی علی پاک نے بیان کی، یہ آپ نے گنتی کرنی ہے۔ اگلی روایت ہے المستدرک، یہ 4422 نمبر روایت ہے کہ جب مولا علی پاک نے ابوبکر صدیق کے سامنے مسجد نبوی میں ان کی امامت کا اقرار کیا تو آپ نے کہا کہ ان نرا ابا بکر احق الناس بہا بعد رسول اللہ، کہ ہم ابو بکر صدیق کو رسول اللہ کے بعد امامت کا زیادہ حقدار سمجھتے ہیں۔ احق الناس یعنی احق بالامامہ ہم ابو بکر صدیق کو سمجھتے ہیں، آپ ہی امامت کے زیادہ حقدار ہیں۔ دیکھیے یہ مولا علی پاک بھی احق بالامامہ کہہ رہے ہیں، اور امام بخاری نے بھی یہی کہا ہے کہ باب اہل العلم والفضل احق بالامامہ، اور رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں مسلم شریف کے اندر کہ احق بالامامہ اکرم، کہ تم میں سے جو بڑا قریب وہی امامت کا حقدار ہے۔ تو رسول اللہ خود مصلی ابو بکر صدیق کو دیکھ کہہ رہے ہیں کہ احق بالامامہ جو ہے یعنی ابو بکر ہے۔ تو علی پاک نے یہ بھی احق جو لفظ ہے احق بالامامہ یہ صدیق اکبر کے لیے بیان کیا۔ اسی طرح مجموعہ زوائد دیگر کتابوں کے اندر بار بار روایت ہم پیش کر چکے ہیں، 14333 نمبر مجموعہ زوائد کے اندر روایت ہے کہ جس میں علی پاک نے اشجع الناس ابو بکر صدیق کو سب سے بڑا بہادر فرمایا، اشجع بڑا بہادر۔ تو یہ اشجع جو ہے یہ بھی اس میں تفضیل ہے، یہ بھی اس میں تفضیل ہے جو حضرت علی پاک ابو بکر صدیق کے لیے لے کے آئے ہیں۔ اس سے پہلے آپ ابو سعید خدری کی زبان سے 466 نمبر بخاری شریف کی روایت سے ابو بکر صدیق کے لیے جو عالمنا یعنی عالم صحابہ کے الفاظ سن چکے ہیں کہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ عالم صحابہ جو ہیں وہ ابو بکر صدیق ہے۔ مزید علی پاک کی زبان سے ہم یہ عشریہ سے روایت پیش کر رہے ہیں، اور یہ روایت اور کتابوں کے اندر موجود ہے کہ جب ابو بکر صدیق کا وصال ہوا تو علی پاک نے جو قصیدہ پڑھا ابو بکر صدیق کا، علی پاک نے جو تعریف کی، جو فضیلت بیان کی، اس میں آپ نے حد فرما دی، اسماء تفضیل لا کر صدیق اکبر کی شان میں حد فرما دی۔ یہ تقریباً اس خطبے کے اندر علی پاک 26 اسماء تفضیل ابو بکر صدیق کے لیے لائے ہیں، 26 یہ ہو گئے، اور 5 ہم نے پہلے بیان کیے ہیں، تو تقریباً علی پاک کی زبان سے 31 اسماء تفضیل ہم ابو بکر صدیق کی شان میں لائے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ علی پاک کی نگاہ میں ابو بکر صدیق کا کیا مقام ہے، تو لہذا علی والا وہی ہے جو علی پاک کے نظریے پر ہو، تو اس سے ذاکر یاسین کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ آپ فرماتے اخلاصہم ایمانا، ایمان میں سب سے زیادہ مخلص، اشدہم یقین، یقین میں سب سے زیادہ پختہ، اخوفہم للہ، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے۔ یہ سب اسماء تفضیل ہیں، یہاں مقابلہ ہے دوسروں کے مقابلے میں، یعنی جتنے اوصاف یہ علی پاک بیان کر رہے ہیں یہ دوسروں کے مقابلے میں حضرت ابوبکر صدیق کے اندر زیادہ ہیں، آپ سنتے جائیں۔ وَآزَهُمْ غَنَان فی دین اللہ، دین کے معاملے میں سب سے زیادہ آپ غنی تھے، دین کے معاملہ میں۔ احواتہم علی رسول، رسول اللہ کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والے۔ واحدبہم علی الاسلام، اسلام کے سب سے زیادہ خیر خواہ۔ وامنہم علی صحابی یا آمنہم علی صحابی، صحابہ کے لیے سب سے زیادہ امن والے اور سب سے زیادہ نیکی کرنے والے۔ احسنہم صحبتاً، رسول اللہ کی صحبت میں سب سے زیادہ بہترین۔ واکثرہم مناقب، سب سے زیادہ مناقب والے، سب سے زیادہ فضائل والے علی پاک کہتے ہیں ابو بکر صدیق ہے۔ وافضلہم سوابق، سبقت والے امور میں سب سے زیادہ جو افضل ہیں علی پاک کہتے ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ تو یہ افضل پھر ابو بکر صدیق کے لیے مولا علی لا رہے ہیں۔ وارفعہم درجۃً، اور درجے کے لحاظ سے سب سے زیادہ بلند عرفہ۔ واقربہم وسیلۃً، رسول اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ قرب والے۔ واشبہہم برسول اللہ ہدیًا وسمتًا ورحمتًا وفضلاً، رسول اللہ کی عادات سیرت کے زیادہ قریب۔ اشبہہم، رسول اللہ کے سب سے زیادہ مشابہ سیرت میں اوصاف میں ابو بکر صدیق ہے، یہ مولا علی پاک فرما رہے ہیں۔ اشرفہم منزلۃً، منزلت کے لحاظ سے سب سے زیادہ یعنی عزت والے مقام والے رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ واکرمہم علیہ، رسول اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت و وقار والے۔ اکرمہم، قرآن بھی کہتا ہے اکرمکم، علی پاک فرماتے ہیں اکرمہم علیہ، صحابہ میں سے سب سے زیادہ اکرم رسول اللہ کی بارگاہ میں یعنی اللہ رسول کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق اکرم ہے۔ واوثقہم، سب سے زیادہ قابل اعتبار۔ یہ سب اسماء تفضیل ہیں، علی پاک نے دوسروں کے مقابلے میں یہ اوصاف جو ہیں وہ صدیق اکبر کے بیان کیے ہیں کہ یہ زیادہ وصف ابو بکر صدیق کے اندر ہیں۔ آگے فرمایا اخفضہم صوتاً، آواز پس رکھنے والے۔ واعلاہم فوقاً، اور مقام مرتبے میں سب سے بلندی والے۔ واقلہم کلاماً، مختصر کلام کرنے والے، سب سے زیادہ مختصر کلام کرنے والے۔ واصوابہم منطقاً،
سب سے زیادہ درست گفتگو کرنے والے، وَأَطْوَلَهُمْ سَمْتًا، لمبی خاموشی کرنے والے، سب سے زیادہ لمبی خاموشی اختیار کرنے والے، وَأَبْلَغَهُمْ قَوْلًا، اور بلیغ گفتگو کرنے والے، سب سے زیادہ بلیغ، ابلغہم، وَأَكْثَرَهُمْ رَأْيًا، سب سے زیادہ درست رائے رکھنے والے، درست گفتگو کرنے والے بھی سب سے زیادہ ابو بکر، درست رائے رکھنے والے بھی ابو بکر، وَأَشْجَعَهُمْ نَفْسًا، اور سب سے زیادہ بہادر، یہاں بھی اشجع فرمایا، اشجعہم نفسن، اپنی ذات کے والے سے سب سے بڑے بہادر ابو بکر صدیق ہیں، وہاں بھی اشجع الناس فرمایا، یہاں بھی اشجعہم نفسن۔ آگے عارفہم بالامور، امور کو زیادہ جاننے والے، سب سے زیادہ جاننے والے امور کو، یہ بھی ابو بکر صدیق ہیں۔ تو آپ گنے یہ کتنے اسمائے تفضیل ہیں جو حضرت مولا علی شیر خدا ابو بکر صدیق کی لائیں، ایک رہ گیا ہے، کنت اول القوم اسلاما، یا اول جو ہے سیگا یہ بھی اس میں تفضیل کا ہے، اولو، کہ آپ اسلام کے لحاظ سے سب سے زیادہ اول، اسلام قبول کرنے کے لحاظ سے بھی قوم میں سب سے اول ہیں۔ تو یہ آپ اندازہ لگائیں، یہ 31-32 سیغے علی پاک کی زبان سے ہم نے ابو بکر صدیق کے لیے بیان کیے، تو ہم یہی کہیں گے کہ اسی وجہ سے آل صحاب اور اہل سنت کے اتفاق کے ساتھ ابو بکر صدیق ہی سب سے افضل ہیں۔ قرآن مجید اور حدیث صحیحہ کے اندر رسول اللہ اور آل و صحاب کی زبان سے سب سے زیادہ اسماء تفضیل کے سیغے جس ہستی کے لیے ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن و سنت پر صحیح طرح عمل پیرا ہونے کی اور آل و صحاب کی سچی غلامی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔